انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ وحطت عنہ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ کو معاف کرے گا۔ ورفعت له 10 درجات، اس کے 10 درجے ہیں بلند کرے گا۔ رواہ النسائی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہو۔ اول الناس اے اقرب الناس، زیادہ رہنے کے اعتبار سے اور معیت کے حوالے سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں، جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ درود کثرت یاد کی دلیل ہے۔ کثرت یاد کی دلیل ہے، اور کثرت یاد محبت کی دلیل ہے، اور محبت کا صلہ معیت ہوا کرتا ہے، اس لیے جنت میں ساتھ ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، رواہ النسائی والدارمی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سارے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میرے امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی ہے، جماعت جو صرف اس بات پر مامور ہے کہ دنیا کے جس کونے میں کوئی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس درود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس پہنچانے کی ترتیب کس طرح ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے آنے جانے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اور برقی نظام کی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دور دراز علاقوں میں درود پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ حضور علیہ السلام کے روضے کے پاس درود پڑھتے ہیں اس کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، اس کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، اس کے پہنچانے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔